السلام علیکم۔ آج ہم کاروان اردو 8ویں جماعت کے لیے میں سے چیپٹر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ریڈنگ اور پھر تمام تر سرگرمی کریں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف۔ تحریک پاکستان میں جہاں قومی رہنماؤں نے اہم ترین کردار ادا کیا، وہیں علماء کرام بھی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آئیے ان کی زندگی کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ چلیں اب سبق کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم الحرام 1305 ہجری بمطابق 1858 میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمان تھا۔ علامہ صاحب نے 1313 ہجری میں حافظ نامدار خان صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو کی کتابیں بھی پڑھیں، بعد میں فارسی کا درس بھی لیا۔ 1900 میں علوم عربی کا آغاز اور باقاعدہ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 1908 میں درجہ فضیلت اول درجے میں پاس کیا اور تمام طلبہ میں اول مقام حاصل کیا اور دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ کا عہد طالب علمی نہایت زرعی تھا۔ آپ اپنے دور کے نہایت ذہین، فطین اور قابل طلبہ میں شمار ہوتے تھے اور اسی زمانے میں منطق کی مختلف کتابیں پڑھاتے تھے۔ گویا طالب علمی کے زمانے میں مدرس بھی تھے اور متعلم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی علمی قابلیت مشہور تھی۔ سن 1326 ہجری میں باقاعدہ طور پر تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ جلدی آپ کا تقرر مدرسہ فتح پور میں دہلی میں بطور صدر مدرس ہو گیا۔ یہاں آپ نے 2 سال دورہ حدیث اور اعلیٰ درجے کی دیگر کتب پڑھائیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو بچپن ہی سے تحریر و تقریر کا بہت شوق تھا۔ دہلی میں آپ کی تقریر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آپ کی تقاریر میں سادگی اور بیان میں متانت و لطافت کا عنصر غالب تھا۔ آپ کو فصاحت و بلاغت پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ہر شخص آپ کی شخصیت کا گرویدہ تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مسلمانان ہند کی ملی، قومی اور سیاسی خدمات بھی احسن طریقے سے انجام دیں۔ 1911 کی جنگ بلکان اور طرابلس کے مسلمانوں کی امداد کے لیے چندہ بھی جمع کیا اور سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں بھی بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا اور خلافت عثمانیہ کی پرزور حمایت و تائید کی۔ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور علامہ صاحب نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور تحریک پاکستان میں ایک متحرک کردار ادا کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرارداد مقاصد کے ذریعے پاکستان کا دستور قرآن و حدیث کے عین مطابق بنانے کا اعلان تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں پرچم کشائی آپ ہی نے کی اور پاکستان کا جھنڈا لہرا کر سبز ہلال پرچم کی عزت و توقیر کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ آپ نے کئی کتب تحریر کی۔ ان کتابوں میں تفسیر عثمانی، شرح صحیح مسلم اور شرح صحیح بخاری قابل ذکر ہیں۔ 13 دسمبر سن 1949 کو مختصر علالت کے بعد آپ دارالفنا سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گئے۔ جناب مفتی محمد شفیع نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جسد خاکی اسلامیہ کالج کراچی کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ پروفیسر نوشابہ صدیقی نے کہا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں ادبیت کا رنگ غالب ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں ایسا رنگ بھر دیتے تھے کہ ان کی کیفیت قاری کے ذہنی اور بصری پردوں پر نقش ہو کر رہ جاتی تھی۔ ان کی زبان نہایت شیریں، صاف اور دل نشین ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بہترین عالم دین، مقرر، محدث، معلم، مدرس اور قومی رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے افکار و تصانیف سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سید محمد اصغر کاظمی کی تحریر ہے۔ سرگرمیاں میں ہم سوال نمبر 2 یعنی قواعد سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ مندرجہ ذیل خالی جگہ خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کی ازداد سے پر کیجیے۔ یہ کہانی آغاز سے اختتام تک نہایت دلچسپ ہے۔ مباحثے میں علی نے قرارداد کی حمایت کی اور میں نے اس کی نفی میں دلائل دیے۔ بقا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ روز اول سے ہے اور اس کی کوئی آخر نہیں ہے۔ ہمیں صحیح بات کی تائید اور غلط بات کی تردید کرنا چاہیے۔ زندگی تلخ و شیریں تجربات پر مبنی ہے۔ وہ تحریر و تقریر میں یکساں مہارت رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے واحد یا جمع بنا کر جملے دیگر ضروری تبدیلیوں کے بعد دوبارہ تحریر کیجیے۔ جیسے ہے، عالم کی تقریر طالب علم کی اصلاح کا ذریعہ بن گئی۔ علماء کی تقاریر طلباء کی اصلاح کا ذریعہ بن گئیں۔ علامہ اقبال کے افکار و تصانیف کے تمام نقوش انمٹ ہیں۔ علامہ اقبال کے فکر و تصنیف کے تمام نقش انمٹ ہیں۔ مدرس نے محدث سے حدیث سنی، مدرسین نے محدثین سے احادیث سنی،
متعلمین اپنے معلمین سے علوم حاصل کرتے ہیں، متعلم اپنے معلم سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب ہے کہ یہ جملے غلط لکھے گئے ہیں، ان غلطیوں کو دور کر کے ان کو صحیح کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں موجود غلطیوں کو تلاش کر کے ان کی تصحیح کیجیے۔ میں نے آپ کو لکھ کر تحریری اطلاع دی تھی۔ لکھنا اور تحریری اطلاع دینا ایک ہی بات ہے، تو میں نے آپ کو تحریری اطلاع دی تھی۔ میں نے دال کے ساتھ چاول کھائے، میں نے دال چاول کھائے۔ کشتی چلانے والا ملاح بہت ماہر تھا، ملاح بہت ماہر تھا۔ میرا سلام ان سے بولنا، ان سے میرا سلام کہنا۔ بیماری کے بعد میں نے 5-8 دن آرام کیا، بیماری کے بعد میں نے 5-6 دن آرام کیا۔ خالد سے ہر دن میری ملاقات ہوتی ہے، خالد سے روزانہ میری ملاقات ہوتی ہے۔ خوف سے میرے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آگے اب ہم کرتے ہیں تفہیم۔ تفہیم میں یہ ہمیں معاون الفاظ دیے گئے ہیں دوسرے پیج پر۔ ہم نے اس میں کچھ غلط الفاظ بھی ہیں، ہم نے اس میں سے درست الفاظ چن کے اس تفہیم میں مکمل کرنے ہیں۔ عبارت میں دی گئی خالی جگہ معاون الفاظ سے درست الفاظ چن کر پر کیجیے۔ واضح رہے کہ معاون الفاظ خالی جگہوں سے زیادہ ہیں، اس میں درست اور غلط دونوں الفاظ شامل ہیں۔ انسان سے تعارف کا پہلا ذریعہ اس کی زبان ہے۔ اگر زبان سے اچھی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو سننے والا اس گفتگو سے بہت متاثر ہوگا اور اس کا پہلا تعارف ایک خوبصورت تعلق کا آغاز ثابت ہوگا۔ لیکن آغاز کلام ہی میں اگر گفتگو ناشائستہ اور ترش و تلخ ہو تو اس سے سننے والے کی طبیعت مکدر ہو جائے گی اور دل و دماغ پر منفی اثر پڑے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ گفتگو کا انداز شائستہ اور لہجہ شیریں ہو۔ خوش کلامی اور شیریں بیانی سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ اور انسانوں سے اچھی باتیں کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، گفتگو کا بھی طریقہ چاہیے۔ گفتگو کا ایک حسین انداز ہو، نرم لہجہ، دل نشیں آواز ہو، پیار کا اظہار ہو۔ گفتار سے غیر بن جاتے ہیں اپنے پیار سے۔ عام زندگی کے معاملات ہوں یا سماجی اور سیاسی معاملات، معاشی یا قومی معاملات ہوں یا اندرونی اور بیرونی معاملات، ہر موقع پر آداب گفتگو کا خیال رکھتے ہوئے ترش کلامی سے پرہیز کرنا چاہیے اور شیریں کلامی سے کام لینا چاہیے کہ یہی احسن اور خوب صورت طریقہ ہے۔ اسلام نے ہر ایک سے خوش کلامی کی تاکید کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گفتگو کے آداب بتائے اور شیریں کلامی کی تلقین کی ہے بلکہ انداز گفتگو اور خوش کلامی کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی کا یہ اثر تھا کہ جس سے بھی آپ گفتگو فرماتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ علامہ ابن تمیمہ کا قول ہے کہ کوئی آئینہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کرتا جتنی اس کی بات چیت۔ ماخوذ از آواز معلم محمد عباس العزم۔ آگے اب آتے ہیں سرگرمیاں۔ سوال نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیے گئے جوابات میں سے موضوع جواب منتخب کیجیے۔ یہ عبارت موضوع کے اعتبار سے ڈیش ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ساری اخلاق کی بات تھی تو اخلاقی ہے۔ اس عبارت کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، کس بات کا، کہ ملاقات کے آداب کا، گفتگو کے آداب کا، سلام کے یا مل جل کے، گفتگو کے آداب کا۔ نیچے دیے گئے معنی کن الفاظ کے عبارت سے درست الفاظ چن کر معنی کے ساتھ لکھیں۔ معنی ان سطور کے درمیان تلاش کریں۔ اب انہوں نے کہا ناراض اور میلی 1 سے 5 سطر کے درمیان ہے تو یہ تھا مقدر۔ کڑوی کسیلی ناگوار، یہ ترش و تلخ کو کہا جاتا ہے۔ نرم لب و لہجہ، شائستہ اور لہجہ شیریں۔ شعور و تمیز، یہ سلیقہ۔ فریفتہ اور مائل، یہ گرویدہ کے لیے بولا جاتا ہے اور بات گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن یوم آخرت بھی ہوتا ہے۔ عبارت میں دیے گئے اب ہے نمبر 5، دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ عبارت سے تلاش کر کے الفاظ کے ساتھ لکھیں۔ انجام کا ہے آغاز، تلخ کا ہے شیریں، بد کلامی، خوش کلامی، خاص، عام، اندرونی، بیرونی اور مصنوعی، حقیقی۔ اب عبارت کے لیے کوئی موضوع عنوان تجویز کیجئے تو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ گفتگو کے آداب اس کے لیے بہترین اس عبارت کا عنوان ہوگا۔ تو ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔